شکریہ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے پیار کے لیے خدا. جہاں جہاں سے بھی خدا تیرے لوگ ہمارے ساتھ ہیں خداوند، ہم ان کے لیے تیرے شکر گزار ہیں خدا. جو خداوند اس وقت ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں ان کے لیے. آئیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ جس بھی جگہ سے ہمارے ساتھ ہیں، خداوند کی پریزنس کو ہم فیل کرتے ہیں، یسوع نام کی اس قدرت کو مانگتے ہیں، او خداوند کے اس فضل کو، اس ترس کو مانگتے ہیں خداوند. بہت بڑا کرم آج ہمارے اوپر کرنے کو ہے. ہاللیلویا. یہ آلریڈی اس کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم اس کے چرنوں میں ہیں، اس کی حضوری میں ہیں. خداوند کا شکریہ بجا لاتے ہیں، اس کے پیار کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے رحم کا، اس کے ترس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کا رحم اور فضل مانگتے ہیں. ہاللیلویا. او جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. او پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. Oh glory, 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 hallelujah. Rababa Korea Shandala, Rio Kololo Shambala la Drosambara da Rikala Sambara Droso, Rio Kololo Shambala la Drosandala la Droso, Ria Kala la Droshambala la Drosandara Torika. Hallelujah, hallelujah. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، تیرے نام کی تعظیم اور تمجید کرتے ہیں. او تجھے دھن باد کہتے ہیں خدا، تیری ستائش کرتے ہیں، تیری مہما گاتے ہیں. ہاللیلویا. گانے والوں کو، بجانے والوں کو، ایک ایک کو چھو اور بلیس کر. ہاللیلویا. خداوند تجھے جلال ملے. او پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. او خداوند ہم تیری آرادھنا کرنے کے لیے، ہم تیری ستوتی گانے کے لیے آئے ہیں تاکہ تجھے جلال دیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. خداوند تجھے عزت اور جلال ملے، تیری بڑائی ہو، تیری تعظیم ہو، تیری تمجید ہو. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Rababa Korea Shandala la la, Rico Loro Shandala la la, Drusambala la la Druso, Oh Ria Kala la Shambala la la Druso, Rikara da da Rasimbala. خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرے نام کی ستائش ہو. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. آئیے سب اپنے لبوں کو کھولتے ہوئے دعا کے ذریعے پرستش میں چلتے ہیں. میں جب عبادت کا پرستش کا حصہ چاہتا ہوں کہ سیمیل بلیڈ کرنا شروع کریں. ہاللیلویا. تیرا شکر کرتے ہیں خدا، اس موقع کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں. ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا. آج تو ہم سے بات کر خدا. ہاللیلویا. مجھے تیری روح کی ضرورت ہے خدا. او ہاللیلویا جیسس. او سارے گانوں والوں کو تو چھو خدا. ہاللیلویا. اس ساز کو تو چھو. ہاللیلویا. ان ہاتھوں کو تو چھو خدا. ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا جیسس. او جو مجھے واچ کر رہے ہیں زوم پہ، فیس بک لائیو پہ، پلیز آپ بھی دعا کرنا شروع کریں. جہاں پہ بھی آپ بیٹھے اس جگہ خدا کی حضوری کو مانگیں. ہاللیلویا. او تیرا شکر کرتا ہوں. ہاللیلویا جیسس. تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس. او آج تو کہاں کر خدا، آج تو بات کر خدا. ہاللیلویا. او آج کی ریوائول سروس ہو. ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا. او تیرا شکر. ریکوری کو کلیم کرتے ہیں، پیس کو، جوائے کو کلیم کرتے ہیں یسوع نام میں. ان دی نیم آف جیسس. ہاللیلویا. او خداوند تیرے آگے عاجزی کرتے ہیں. As we magnify your name, you deserve the glory and the honor. Glory lift our hands in worship. As we magnify your name, you deserve the glory and the honor. Glory lift our hands in worship as we magnify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you.
no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. We lift our hands and worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah, Jesus. Oh, Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, I'm थोड़ी देर अपनी आंखों को और बंद करते हैं. Hallelujah. उसकी स्पिरिट को एंजॉय करते हैं. Hallelujah, Jesus. Oh, खुदावंद आज हमारी जिंदगियों में कोई काम करना चाहता है. Hallelujah. Oh, Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, rakala la ya shakara la yurushi. आज तो बातों से बोल खुदावंद. Oh, आज तो किसी से बात कर खुदावंद. Hallelujah, Jesus. Oh, मैं तेरा शुक्र करता हूँ. मैं तेरा शुक्र करता हूँ. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. प्रत्यक्ष में आगे बढ़ते हुए ज़बूर नाम गाएंगे. दाएं यहोवा यार कायम है तख्त तेरा. यहोवा यार मैं तख्त तेरा. यहोवा यार मैं तख्त तेरा. तू आस दे नया दे है बिछाया. तू आस दे नया दे दुनिया दा तू करेगा इंसाफ.
جیسا نام. ہاللیلویا. آسمان کے تلے زمین کے اوپر ایسا کوئی اور نام نہیں. ہاللیلویا جس کے اندر نجات
ایک بار پھر مانگتے ہیں ہاللویا اس مٹی کو یہ مٹی گندن ہو جائے تو جو چھو جائے اس مٹی کو یہ مٹی گندن ہو جائے کمہار بنے کمہار بنے جس برتن کا وہ برتن درپن ہو جائے تو جو چھو جائے اس مٹی کو یہ مٹی کندن ہو جائے بڑھتے انسان بدل ڈالا تیرے لگتے جگرے پاک خدا بڑھتے انسان بدل ڈالا تیرے رہتے جگر نے پاک خدا بڑھتے انسان بدل ڈالا ایمان جو لائے یسوع پر ہمبر کے درپن ہو جائے ایمان جو لائے یسوع پر ہمبر کے درپن ہو جائے کمہار بنے کمہار بنے جس برتن کا وہ برتن درپن ہو جائے تو جو چھو جائے اس مٹی کو یہ مٹی کندن ہو جائے دنیا چھوڑے چھوڑے ساتھی مٹی کا کھلونا ہے انسان دنیا چھوڑے چھوڑے ساتھی مٹی کا کھلونا ہے انسان دنیا چھوڑے چھوڑے ساتھی مٹی کا کھلونا ہے انسان گر ہاتھ میں ہاتھ ہو یسوع کا وہ موت بھی جیون ہو جائے گر ہاتھ میں ہاتھ ہو یسوع کا وہ موت بھی جیون ہو جائے کمہار بنے کمہار بنے جس برتن کا وہ برتن درپن ہو جائے
चट्टान पे होंगे, तूफानों की असली है क्या, जब जिंदा चट्टान पे होंगे, अंगूर के पेड़ से पैवस्ता, हर डाली सावन हो जाए, अंगूर के पेड़ से पैवस्ता, हर डाली सावन हो जाए, कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए, तू जो छू जाए मेरी मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, तू जो छू जाए मेरी मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, उपहार बने, उपहार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए, तू जो छू जाए। Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Rakarara yoshi, ararara yoshi. आए उसे अपना कुम्हार बनाते हैं आज, हालेलुया। अपनी जिंदगियां उसके हाथों में देते हैं, अपनी विल को उसके हाथ में देते हैं, हालेलुया जीसस। आज इस मट्टी को तू छू खुदावंद, हालेलुया। ओ आज इस मट्टी को तेरी जरूरत है, हालेलुया जीसस। ओ तू बात कर खुदावंद, आज तू बोल अपने लोगों से खुदावंद। ओ राया शाकाला योरोरो योशी, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। बात कर खुदावंद, हालेलुया जीसस, हालेलुया योशी, हालेलुया योरो। ओ आज तू बोल खुदावंद, हालेलुया। खुदावंद तेरा बंदा सुनता है, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। Hallelujah, Jesus. रुकना गया, उसकी अजब शान थी, प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। रुक वो गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शान थी, प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। वो आंखें प्यार की है कहानी, वो कीलें देती है जिंदगानी। आ गया वो करीब, सांस से भी करीब, आ गया वो करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बोले यीशु आ
देखा उसे चुप रह गया, तालू से चिपकी ज़बान, देखा उसे चुप रह गया, तालू से चिपकी ज़बान, दौड़ी लहर जाने में छूने की जुर्रत कहाँ, दौड़ी लहर जाने में छूने की जुर्रत कहाँ, वो कौन है मेरी शिफा के लिए, वो कांटे मेरी बका के लिए थे, है वो इतना करीब, सांस से भी करीब, है वो इतना करीब, सांस से भी करीब। हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया, जो हमारे सांस से भी ज्यादा करीब है। हालेलुया, आए उसके दामन को छू लें। हालेलुया, हालेलुया जीसस। आज खुदा हमसे बात करने को, अपने आप को कलाम के लिए रेडी करता है। हालेलुया, कि जो भी खुदा का खातम होता आज हमारे साथ शेयर करने को है। हालेलुया जीसस, मेरा पूरा ईमान है वो आज हमारे लिए हमारी रूहानी खुराक। हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस। तेरा शुक्र। हालेलुया जीसस। हालेलुया। अगर आपको कोई चीज तंग करती है, अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, कोई बीमारी है, अगर आपका कोई फैमिली प्रॉब्लम है, हम उसको दुआ में लेके जाते हैं। और क्योंकि मेरा और खुदा, आपका खुदा उस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, वो उस बीमारी की शिफा दे सकता है, वो कंप्लीटली क्योर कर सकता है। हालेलुया जीसस, उसका वादा है। हालेलुया, वो सब कुछ कर सकता है, उसके आगे कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हालेलुया, वो तो मुर्दों को जिंदा कर देता है। हालेलुया, हम तभी भी जिंदा है। हालेलुया, अभी तक सांसें ले रहे हैं। हालेलुया, वो आज वो हमें छू सकता है। हालेलुया जीसस। हालेलुया, और उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। हालेलुया, उसको एक विलिंग दिल चाहिए। हालेलुया, उसको कोई चाहिए जो हाथ खड़े करके कहे कि खुदा मुझे छू आज। वो उसे चाहिए कोई कहे खुदा मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, वो मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, वो मुझे डिलीवरेंस चाहिए इस गुनाह से। वो आपको गुनाह के ऊपर फतह दे सकता है, वो आपके अपने जिस्म के ऊपर आपको फतह दे सकता है। हालेलुया, आपकी आदतों के ऊपर आपको फतह दे सकता है। हालेलुया, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर आपको फतह दे सकता है। ओ हालेलुया, लेकिन वो चाहता है कि आप ये लड़ाई लड़ें, और वो चाहता है कि आप ये विलिंग हो। हालेलुया, इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हालेलुया, ओ तेरा शुक्र। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, Oh yes Lord, तेरे रूह से खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, हो तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से
जाए हालेलुया उस गुनाह से लड़ने की कोशिश तो करें हालेलुया ओह हालेलुया जीसस ओह राकाला योशी ओह हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया मैं खुदा खासा को चाहता हूं कि वो आ जाए हालेलुया हालेलुया जीसस हालेलुया हम इसी तौर से दुआ करते रहेंगे हालेलुया ओह हालेलुया आज आप जो हासिल करना चाहते हैं आप जिस एक्सपेक्टेशन से आए हालेलुया उसको जरूर हासिल करें हालेलुया ओह तेरा शुक्र हालेलुया जीसस हर ना उस जगह से तब तक नहीं हटी जब तक उसकी दिल की मुराद नहीं उठाएगी ओह हालेलुया जीसस याकूब ने तब तक नहीं छोड़ा हालेलुया ओह जब तक उसका नाम इस्राएल नहीं कर दिया गया हालेलुया जीसस ओह आए आज कुछ चेंज लेके घर जाए हालेलुया ओह हालेलुया जो कि हम अपने घर में बैठे हैं जहाँ पे भी आप हैं हालेलुया ओह आज जिंदगी में कुछ चेंज आनी चाहिए हालेलुया ओह हालेलुया जीसस ओह खुदा तेरा शुक्र हो praise the Lord praise the Lord oh glory 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 ra 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 glory ra 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 si kola la la thank you Jesus hallelujah oh ra ba 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 karu shambala la la glory ra da glory ra da glory ra da shala la 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 glory ra da glory ra da shala la 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 glory ra da glory ra da glory ra da shala la 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 glory ra da da ba 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 kala la glory ra da shala la 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 glory ra da oh jai kala la 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 glory ra da ra la 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 ba bi ek raah ban jayega hallelujah praise the Lord shala la 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 glory ra da glory ra da oh thank you Jesus oh la 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 ra kala la la thank you Jesus oh shala la 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 shala la 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 glory ra da खुदावंद तेरा शुक्र praise the Lord यीशु के नाम में आमीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको सलाम पेश करते हैं जो हमें देख सुन रहे हैं खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस मुबारक वक्त के लिए जो उसने दिया उसकी प्रेजेंस को एंजॉय किया कर रहे हैं अब वक्त है कि हम उसकी आवाज़ सुने उसके प्यार की बातें जो हमारे लिए हैं उनको सुने मेरे साथ किताब मुक़द्दस खोलिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अगर आप अपनी ऑफरिंग्स द सेवियर्स चर्च के थ्रू खुदावंद को पेश करना चाहें आप हमारी चर्च की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वेबसाइट पे आपको गिविंग ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा आप उसको क्लिक करेंगे
and you can offer whatever God has given you the burden to support this ministry. آپ کی جو بھی آفرنگز ہیں جو ہمیں پہنچائی جاتی ہیں ہم ان کو خداوند کے آگے پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کی بلیسنگز کو ملٹیپلائی کرے جیسا اس کا وعدہ ہے. اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ڈن آلریڈی, آئی بلیو سو, کیونکہ خدا کا کلام معتبر کلام ہے اور وہ سچا کلام ہے, اس لیے اس نے اس برکت کا وعدہ کیا ہے جو وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے. گاڈ بلیس یو آل. میرے ساتھ کتاب مقدس کھولیے, لیویٹکس چیپٹر 9, احبار کی کتاب اس کا 9واں باب. اس کی Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, beta. Leviticus chapter 9, verse 6 and 7. Then two more verses, 22 and 23. Hallelujah. Praise the Lord. تو آج ہم خدا کے کلام کی جو بات کرنے والے ہیں, خدا سے سننے والے ہیں, وہ ہے خداوند کا جلال. خداوند کا جلال. اور یہ بہت ایک بابرکت لفظ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فتح کا نعرہ ہو, ایسا لگتا ہے خداوند کا جلال. اس کے پرانے عہد نامہ کے اندر یہ لفظ بارہا یوز ہوا جب خدا اپنے لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا اور خدا کا جلال ظاہر ہوتا تھا, خدا کی پریزنس ہوتی تھی اور خدا بات کرتا تھا موسیٰ کے ذریعے. 9ویں باب کی 6 آیت میں اس طرح لکھا ہے, احبار 9واں باب اس کی 6 آیت. موسیٰ نے کہا یہ وہ کام ہے جس کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ تم اسے کرو. موسیٰ نے کہا یہ وہ کام ہے جس کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ تم کرو اور خداوند کا جلال تم پر ظاہر ہوگا. 7ویں آیت میں لکھا, اور موسیٰ نے ہارون سے کہا مذبح کے نزدیک جا اور اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی اور اپنے لیے اور قوم کے کفارہ کے لیے دے, اور جماعت کے چڑھاوے کو گزران اور ان کے لیے کفارہ دے جیسا خداوند نے حکم کیا ہے. 3 چیزوں کا یہاں ذکر ہے. اب 22ویں آیت میں آتے ہیں, اٹ ول بی مور کلیئر دیئر. اور ہارون نے جماعت کی طرف سے اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی اور خطا کی قربانی اور سوختن قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا. میں اس ورس کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں 22 کو. اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی اور خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا. اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی. تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمونار ہوا اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا. لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگوں ہو گئے. میرے عزیزو, یہ ہے خدا کا کلام, لیکن میں چاہتا ہوں دعا کرتے ہیں. قدوس مہربان باپ آسمانی, اس مبارک گھڑی کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. باپ تو بہت ہی پیارا اور مہربان ہے. تو ہماری کمزوریوں پر اور میری کمزوری پر رحم کرتا ہے. تیرا شکر ہو. میں خداوند تیرے لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری کا اور تیرے زور کا اقرار کرتا ہوں. ہاللویا. باپ تو ہمیں لیڈ کر. اور خدا, جب تیرے خداوند تیرے جلال کی بات ہم کرتے ہیں, خداوند تجھے جلال دینے کے لیے ہاللویا آج اپنے آپ کو دستیاب کرتے ہیں. خداوند تیری قدرت سایہ ڈالے, تجھے جلال ملے, یسوع کے نام میں, آمین آمین. میرے عزیزو, میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند ہم سے کس قدر پیار کرتا ہے.
اور کئی دفعہ ہم ایک حالات کا مقابلہ کرتے کرتے ہم اپنے آپ کو کئی دفعہ وکٹم سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے ہم وکٹم بنے ہوئے ہیں مسائل کا, ابلیس کا, بیماریوں کا, دکھوں کا. ہم وکٹمائز ہو گئے. ہو سکتا ہے کبھی ایسا لگتا بھی ہو سکتا ہے سچویشن ایسی ہو سکتا ہے ناکامیوں کے انبار لگے ہو سکتا ہے روشنی ابھی نظر نہ آتی ہو. پاسبلٹی ہے, کیونکہ طرح طرح کی مصیبتیں, دکھ دنیا کے اندر ہیں, اور جو موجودہ دنیا کی صورتحال ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی اور تسلی بخش نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو, خدا کا کلام اٹل اور لا تبدیل ہے. خدا کا بلاوا پاک ہے. خدا کے کلام میں کوئی فرق نہیں آیا, اور ہم خدا کا بڑا شکر کرتے ہیں کہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمارے بلائے جانے کا ایک خاص مقصد ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں. پرانا عہد نامہ ایک تصویر ہے, ایک عکس ہے اس نئے عہد نامے کا جس کے اندر اب ہم جی رہے ہیں, اور وہاں پر ہم خدا کے پروگرام کو سیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کا جلال ظاہر ہوگا. خدا کے جلال کے لیے, کلام کے آج کے حصہ کے لیے ہمیں 3 طرح کی قربانیوں کا ذکر ملتا ہے, اور یہاں پر لکھا ہے خطا کی قربانی, سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزرانی ہے. 3 یہاں پر قربانیوں کا ذکر ملتا ہے. یس آف کورس نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اب وہ والی قربانیاں نہیں رہی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرے سے قربانی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا, بلکہ ہمیں تو نئے عہد نامہ کے اندر جگہ جگہ پر اس طرح کا ذکر ملتا ہے قربانی کا. ایون کہ ہونٹوں کا پھل خداوند کے لیے مقبول قربانی ہے, سخاوت, بھلائی, یہ قربانیوں, یہ نئے عہد میں قربانیوں کی طرح خدا کے حضور سمجھے جاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اس جلال تک جو خدا کا جلال ہے آگے بڑھتے جانے کے لیے بلائے گئے ہیں. ہمارا بلاوا جلال کے لیے ہے, خداوند کا جلال ظاہر ہو اور پھر ہم اپنے بدن سے خدا کو جلال دیں, کیونکہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے زمین پر ہم کو بلایا گیا ہے. ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ خدا کا جلال ظاہر ہو, کیونکہ پرانے عہد کے اندر خدا کا جلال ایک خیمہ کے اوپر نظر آتا تھا, خدا کا جلال اس جگہ پر نظر آتا تھا جس کو لوگ انجوائے کرتے اور نعرے مارتے تھے. لیکن اب خدا نے اپنی جگہ جو ہے وہ تبدیل کر کے کلیسیا کو, دلہن کلیسیا کو, بلائے ہوئے لوگوں کو اس پرپس کے لیے چنا ہے. میں چاہتا ہوں ایک آیت میرے ساتھ آپ کھولیں, کولوسیانس چیپٹر 3, کلسیوں کا خط, پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام, اس کا 3 باب. پریز دی لارڈ, ہاللویہ. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. تیسرے باب کی پہلی آیت سے پڑھوں گا. لکھا ہے پاس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے, ریزوریکٹ ہوئے, تو عالم بالا کی چیزوں کے تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو, نہ کہ زمین پر کی. اب ہمیں ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ عالم بالا کی چیزیں کون سی ہیں, زمین کی چیزیں کون سی ہیں. کون سی چیزوں کا تعلق زمین سے ہے, کون سی چیزوں کا تعلق آسمان سے ہے, اور ہماری جو افیکشن ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے, عالم بالا ہے یا زمین ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین کی چیزیں بری ہوتی ہیں, اس کا مطلب ہے خدا نے ان کے لیے پہلے ہی سے ارینج کیا ہوا ہے, اور ون آفٹر انادر خداوند ہمیں پرووائڈ کرتا رہتا ہے. لیکن جو ہماری دوڑ ہے, جو ہماری ڈائریکشن ہے, اگر وہ بھی ہم نے بھی زمین ہی کو چن لیا تو پھر خدا کے لیے کون سوچے گا, خدا کا کام کون کرے گا. خدا ہمارے کام میں لگا اور ہم بھی اپنے کام میں لگے ہوئے. ریلی اس کا مطلب ہے خدا اکیلا کافی نہیں تھا, اس لیے خدا کو ہماری چوائسز کا پتہ نہیں تھا, اس لیے ہم خدا کا ہاتھ بٹا رہے ہیں.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کے معاملات کو نہیں دیکھنا، یس آف کورس دیکھنا ہے، لیکن ڈائریکشن کی پولس بات کر رہے ہیں۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے، جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں۔ کون سے اعضاء؟ یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ آرڈر ہوتا ہے سی اینڈ شوٹ۔ کچھ گناہ ہماری زندگی میں یہ ہیں کہ جب اس کے لیے خدا کا حکم یہ ہے سی اینڈ شوٹ، جیسے ہی آپ کو یہ نظر آئیں آپ کو نیگوشیشن نہیں کرنی ہے، یو جسٹ ہیو ٹو شوٹ دیم لائک دیٹ۔ اس کا مطلب ہے یہ جو گناہ ہیں، یہ چند ایک یہ جو گناہ ہیں، جب بھی آپ اس کو شوٹ نہیں کریں گے تو پاسبل ہے یہ آپ کو شوٹ کر دے، کیونکہ خدا جانتا ہے چیزوں کو۔ اور ہمیں خدا کی ترتیب کو بڑا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم بہت کمپلیکس گناہوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کمپلیکیٹڈ گناہوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں لالچ تو اتنا بڑا گناہ نہیں۔ اور کئی دفعہ ہم لالچ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھا ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے بڑی دنائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جو لالچ کا گناہ ہے، جسٹ آئی پکڈ ون، یہ چلتے چلتے ہمارے ایمان کے جہاز کو پولس کہتے ہیں تموتھیوس کو کہ غرق کر دیتا ہے۔ جب لوگ لالچ میں جاتے ہیں اور کوئی کام لالچ میں آ کر کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ لالچ میں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی کام جو کسی لالچ کے اندر، کسی گریڈ کے اندر، کووٹسنس کے اندر کیا جائے، اس کا جو الٹیمیٹ گول ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا، خدا سے جدائی ہوگا، خدا سے علیحدگی ہوگا۔ اسی لیے خدا نے کیا کہا؟ جب تمہارے ذہن میں اور دل میں لالچ آئے، شوٹ اٹ، اٹ مینس جسٹ میک اٹ ڈیڈ، مارٹیفائی اٹ۔ کون کون سے گناہ ہیں؟ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بری خواہش اور لالچ۔ اپروکسیمیٹلی پہلے 4 گناہ جو ہیں ان کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے، تو ہم نے ان کو مارٹیفائی کرنا ہے۔ دیر از نو اینی ادر وے آؤٹ، دیر از نو اینی ادر وے آؤٹ۔ اور آگے لکھا ہے اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ خدا کو بت پرستی سے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ جن گناہوں سے یوں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ خدا کو نفرت ہے، ان میں سے ایک بت پرستی ہے، اور بت پرستی نمبر 1 پہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ خدا نے دوسری قوموں کے ساتھ سارے معاملات انسان ہونے کے باوجود بھی لمیٹڈ رکھنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ قومیں بت پرست ہیں، وہ بتوں کو خدا مانتی ہیں، لیکن میں تمہارا زندہ خدا ہوں۔ تو ہمارا خدا جو وہ جیلس گاڈ ہے، غیور خدا ہے، اس لیے ہمیں اس بات میں بڑی احتیاط رکھنی ہے۔ اور ایک گناہ ایسا ہے جو ہمیں بت پرستی کے برابر کھڑا کرتا ہے، جو لالچ ہے۔ اور پھر لکھا ہے انہی کے سبب سے، کن کن کے سبب سے؟ حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہش اور لالچ کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ لیکن یہ خط تو کلیسیا کو لکھا جا رہا ہے، یہ تو کلسیا کی کلیسیا کو لکھا جا رہا ہے۔ یہ لوگ تو غیر زبانیں بولنے والے ہیں، یہ لوگ تو ایماندار ہیں، ان لوگوں نے تو توبہ کی ہوئی ہے، یہ تو مسیح کا بدن ہے، یہ تو بلائے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں ان کو کیوں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ غضب جو ہے وہ نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بدن ایک جنگ ہے، یہ جو مٹی کا بدن ہے اس کے ساتھ جنگ لڑنی پڑے گی۔ توبہ، بپتسمہ، پاک روح پانے کے بعد بھی اس کی انٹینشنز کو ڈیل کرنا ہی پڑے گا۔ ہاللیلویا۔ اور آگے لکھا ہے 7ویں آیت میں فاسٹ کروں گا، اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے، ہاں اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے۔ اور 8ویں آیت، لیکن اب تم بھی ان سب کو، کن سب کو جی؟ غصہ، قہر، بدخواہی، بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ بالکل ایسے ہی جیسے اوپر کچھ گناہوں کا ذکر ہے کہ ان کو ہم نے مردہ کرنا ہے،
یہاں پر جو گناہ چھوڑنے والے ہیں ان کا تعلق بھی ہماری بڑی پرسنل لائف کے ساتھ ہے، جن کو ہم کئی دفعہ نیگلیکٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن پالوس کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو خدا کے روح کی ہدایت سے۔ اور 9ویں آیت میں لکھا ہے ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا۔ ہاں، جس دن تم نے خداوند کو قبول کیا تھا، تم نے نجات پائی تھی، اس وقت تم نے پرانی انسانیت کو اتار پھینکا تھا، اور جھوٹ جو ہے وہ پرانی انسانیت کی نشانی ہے، کیونکہ جھوٹ کا تعلق ڈائریکٹلی ابلیس کے ساتھ ہے، کیونکہ لکھا وہ جھوٹا بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب ہماری زندگی کے اندر جھوٹ انٹری کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک سپیس پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے دشمن کو کہ وہ آ سکتا ہے۔ اور لکھا ہے 10ویں آیت، اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ معرفت حاصل کرنی ہم نے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، دردمندی، مہربانی، فروتنی، حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسا خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ اور 14ویں آیت میں لکھا اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے۔ یہ پرفیکٹ بناتا ہمیں۔ اگر ہم پرفیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جو محبت ہے یہ ہے کورنگ پرفیکشن کی، باندھ لو۔ اور 15ویں آیت، دس از ویری ویری امپورٹنٹ، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ میرے عزیزو، ہم نے کتاب مقدس میں سے ابھی 3 قربانیوں کا ذکر پڑھا ہے۔ ان 3 قربانیوں کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اپنے جلال کا وعدہ کیا تھا، اور اس جلال کے ظاہر ہونے کا جب وعدہ کیا اور موسیٰ نے ہارون کو یہ کہا کہ وہ خطا کی قربانی، وہ سوختنی قربانی اور وہ سلامتی کی قربانی گزرانے، اور لکھا سچ مچ خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ اب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ذرا سیکھتے ہیں کہ کس وقت ہم ان 3 قربانیوں کے پروسیس میں سے گزرتے ہیں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم کو اس کی ایک اصل پکچر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ملے گی جس کو مجھے اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ان قربانیوں کی کوئی اور طرح سے بھی تشریح کرے، لیکن جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے یا جو کچھ میں نے سیکھا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں۔ رومن چیپٹر 12 نکالے میرے ساتھ، بہت یہ فیمس ورسز ہیں جو ہم اکثر کوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت رومنز چیپٹر 12 ورس 1 میں لکھا، پس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اپنے بدن کو ایک لیونگ سیکریفائس کے لیے دینا ہے جو ہولی بھی ہو اور جو ایکسیپٹیبل بھی ہو۔ لیکن ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ 3 قربانیاں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہم نے پیش کرنی ہے اپنے بدن کی، یہ کون سی قربانی ہوگی؟ پھر ان تینوں میں سے اگر ہم اس کو نیم کرنا چاہیں تو یہ کون سی قربانی ہوگی؟ یہ وہ قربانی ہے جو خوشی سے دی جا سکتی ہے، کیونکہ خدا نے قربانی کے لیے ایک بات مقرر کی تھی کہ خوشی سے جو نذرانہ ہے یا وہ ہدیہ ہے یا وہ قربانی دینا۔ اسی لیے خدا نے کہا تھا پورے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کہ جب تم نے قربانی کے لیے جانور لانا ہے وہ ہیلدی ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ملاکی میں تو بہت سخت ورڈ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کے گلے میں اچھا جانور ہو اور وہ کمزور خدا کو دے دے، خدا خوش نہیں ہوتا اس سے کہ آپ کے پاس اچھا دینے کے لیے تھا مگر آپ نے نکما اور کمزور اٹھا کر دے دیا۔ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں ڈیل کرنا ہے گناہ کو، یعنی کہ خطا کی قربانی کو، کہ خطا کی قربانی کیا چیز ہے۔ یاد رکھیں ہماری خطاؤں کے لیے خداوند یسوع مسیح مارا گیا ہے۔ ہم اپنی خطاؤں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ We are so helpless
کہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں یا جو گناہ ہم نے کیے ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں. ہم نے خدا کا گناہ کیا ہے, ہم نے خدا کے حکم توڑے ہیں, ہم کمزور نکلے ہیں. That's it. This is reality. ہم اپنے ماضی میں ٹریول کر کے ہم اپنے ماضی کو جا کر فکس نہیں کر سکتے. It's not possible for us کہ ہم جائیں ماضی میں اور پھر جا کر چیزوں کو ٹھیک کرنے بیٹھ جائیں. نو, اس وقت بھی ان کو بلڈ چاہیے تھا, اس وقت بھی ان کو لیمب چاہیے تھا. They were helpless in the Old Testament even. تو خدا نے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اپنے بیٹے کو بھیجا جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا. اس نے اپنا لہو ہمارے لیے بہایا. لیکن میرے عزیزو, کیا جو جہان کا گناہ اٹھا لے جانے والا برہ ہے, کیا اس کا بلڈ سب کو فائدہ پہنچا دے گا؟ نو, اٹس ناٹ پاسبل. کیونکہ نجات پانے والے تو تھوڑے ہیں. یسوع مسیح نے کہا جو راستہ زندگی کو جاتا ہے وہ راستہ سکڑا ہے, وہ دروازہ تنگ ہے. لیکن جو دروازہ جو ہلاکت کو جاتا ہے وہ راستہ بڑا ہے اور وہ دروازہ چوڑا ہے, کیونکہ اس میں جانے والے زیادہ ہیں. تو پھر why the blood of Jesus did not work for the whole world؟ اس لیے کہ سب نے اس کفارے کا یقین نہیں کیا, سب نے اس کفارے کو عزیزوں قبول نہیں کیا. کیسے؟ کیونکہ سب نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا, اس محبت کو قبول نہیں کیا. کیونکہ جب ہم اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم اس کے کفارے پر بلیو کرتے ہیں اور اس کا لہو ہمیں صاف کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں خداوند معاف کر, مجھ سے گناہ ہو گیا, پھر وہ ہمیں معاف کرتا ہے. جب وہ ہمیں معاف کرتا ہے تو پھر صرف معاف ہی نہیں کرتا, پھر وہ بپتسمہ کے وسیلے ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. خدا کے ہاں معافی اور گناہوں کا دھویا جانا ایک ساتھ ہے. خدا کبھی کسی کے گناہ اس طرح نہیں معاف کرتا کہ وہ گناہ پھر یاد کرے. میں ایک دفعہ پہلے بھی کلام سناتے ہوئے آئی ریممبر کہ میں نے یہ باتیں کی تھی. اسی لیے جب پطرس رسول پہلا واز کر رہے تھے عید پینتیکوست کے دن, تو لکھا ہے جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا ہے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے کہا پس توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے فار دا ریمیشن آف یور سنس یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اور لکھا ہے جتنوں نے اس کلام کو قبول کیا, not everybody, مجھے نہیں پتا وہاں پر کتنے thousands and thousands تھے, 5,000 تھے یا 4,000 تھے یا 10,000 تھے, we don't know the counting. لیکن ہم صرف ان لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اس کلام کو قبول کیا, یعنی جنہوں نے توبہ کی. جیسے ہی انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے ظاہری نشان بپتسمے کا لیا, but the real جو washing of the blood sin تھی وہ یسوع مسیح کے خون سے تھی, اور اس کے خون نے ان کے گناہوں کو دھویا. کیونکہ یسوع مسیح کا خون اگر ہم توبہ نہیں کرتے doesn't help us. کبھی بھی ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم توبہ نہ کریں اور یسوع مسیح کا بلڈ اپلائی کرتے رہیں اپنے گناہوں کے لیے. It's not going to happen. I'm sorry to say this. مجھے کوئی خوشی نہیں ہے یہ پریچ کرتے ہوئے, but this is Bible. کوئی بھی شخص کلیم کر سکتا ہے دعا میں خداوند میں تیرے بلڈ کو لیتا ہوں تو میرے گناہوں کو دھو دے. کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے, کوئی کسی کو نہیں روکنے کا حق رکھتا. لیکن میں آپ کا بھائی ہوتے ہوئے میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں بائبل میں سے. میرے ساتھ ایک حوالہ کھولیے, یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب, جان چیپٹر 1. خداوند تیرا شکر ہو, پریز دی لارڈ. چیپٹر 1 ورس 5 میں لکھا ہے, پریز دی لارڈ. لکھا ہے اسے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے, خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ شراکت ہے, یہاں خدا کی بات ہو رہی ہے, اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ ہماری آپس میں فیلوشپ ہے. اب کسی گناہ معاف کیے ہوئے شخص کو
लोगों को मुआफ ना करने की धुन में नहीं देखेंगे। वो हमेशा आपको मुकद्दसों की फेलोशिप में मिलेगा। दिस इज ग्रांटेड। क्यों? क्योंकि वो अपने गुनाहों के मुआफ किए जाने को जानता है और वो दूसरे मुकद्दसों की अहमियत और जरूरत को जानता है। उसको फौरन से खुदा समझा देता है। पहले दिन भी ईद पेंतीकोस्त दिन भी यही हुआ। लिखा है वो उनमें से निकलकर अलग रहने लगे। उनमें से निकलकर, पतरस ने कहा इनमें से निकलकर, इस टेढ़ी कौम में से निकलकर अब अलग रहो। और लिखा है वो सचमुच रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल हो गए। उन्होंने अपनी फेलोशिप को चेंज किया। तो खुदा का कलाम हमें कहता है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। प्रेज द लॉर्ड। और 8वें में लिखा है अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते और हमें सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। कब? अगर अपने गुनाहों का इकरार करें। और लिखा है 10वीं आयत में अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया, एक और स्टोरी बना लें कि हमसे तो कोई कभी गुनाह ही नहीं हुआ, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। इसका मतलब है खता तो हम करते हैं, खताएं तो हमने की हैं, लेकिन खुदावन ने हमको अपने बेटे बेटियां बना लिया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं उसका ब्लड मुझे खता की कुर्बानी के तौर पर मिले, तो उसका यही सलूशन है कि जब खुदावंद के पास आए, उसे कहें खुदा मुझे मुआफ कर, मुझसे गुनाह हुआ, और मुकद्दसों की फेलोशिप में चले जाएं और खुदा के साथ नूर में चलना शुरू करें। तो ये हो जाएगी खता की कुर्बानी। और यीशु मसीह ने खता की कुर्बानी के लिए खून बहाया। लेकिन दूसरी कुर्बानी क्या है? दूसरी कुर्बानी है सोख्तनी कुर्बानी, जिसका रोमियो के 12वें बाब में पौलुस ने इन एक्चुअल जिक्र किया है। रोमियो के 12वें बाब में पौलुस ने क्या कहा? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। क्या मतलब? अपनी विल खुदावंद के ऊपर सामने रख दो। ये है खुदा के लिए सोख्तनी कुर्बानी कि खुदावंद मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। क्यों? क्योंकि आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको विल ही की समझ आएगी। क्योंकि लिखा है दूसरी आयत में, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 में लिखा है इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी, नेक पसंदीदा कामिल मर्जी। खुदा की मर्जी के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? खुदा की मर्जी मेरे लिए नेक है, गुड है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेबल है और ये परफेक्ट है। आप खुदा की विल के बारे में क्या कहते हैं? हो नहीं, कलाम कहता है आप उसी वक्त ही खुदा की विल को जान सकते हैं जब आप उसकी विल को गुड मानते हैं, आप उसकी विल को एक्सेप्टेबल मानते हैं, आप उसकी विल को परफेक्ट मानते हैं। अगर कोई शख्स खुदा की मर्जी के बारे में अपनी ओपिनियन चेंज नहीं करता, चाहे वो क्रूसिफिक्शन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, खुदा की मर्जी मेरे लिए गुड है, खुदा की मर्जी मेरे लिए परफेक्ट है, खुदा की मर्जी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। 3 चीजें। तो फिर मेरी अपनी मर्जी कहां गई? वो तो मैंने मज़बा पे रख दी थी पहली आयत में। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। तो बदन हम कैसे रखते हैं? हमारे बदन के अंदर सबसे मेन एलिमेंट क्या है जिसके लिए हम जी रहे हैं? हमारा बदन जिनके लिए जी रहा है, हमारा बदन जिसके लिए मोटिवेशन दे रहा है, हमारा बदन जिसके लिए हमें भगाए फिर रहा है, वो है क्या? हमारी विल। वी वांट टू डू समथिंग। और हमें अपनी विल की इतनी फिक्र है कि हम चाहते हैं खुदा भी हमारी विल पे काम करे, खुदा भी हमारी विल को पूरा करे। और जब कभी खुदा हमारी विल को पूरा करता है हम बहुत खुश होते हैं। दैट क्रिएट्स ए टेस्टिमनी इन आवर लाइफ। कितने लोगों की टेस्टिमनी, सबकी नहीं, कितने लोगों की टेस्टिमनी ये होती है कि ये चीज मैंने खुदा से मांगी, खुदा ने मुझे दे दी, ये चीज मैंने चाही, खुदा ने कर दी, तो इसका मतलब है खुदा ने मेरी मर्जी को पूरा कर दिया। दैट्स ए टेस्टिमनी। लेकिन व्हाट अबाउट गॉड्स विल, कि मैंने खुदा की मर्जी पूरी की, क्या वो टेस्टिमनी नहीं है? दैट्स इवन अ बिगर टेस्टिमनी।
That's even a prettier testimony. کیونکہ ایسوں کی تعریف خدا کی طرف سے ہوتی ہے, ایسوں سے خدا خوش ہوتا ہے. تو میرے عزیزو, جو دوسری مین قربانی ہم نے دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ول کو خدا کے سرنڈر کرنا ہے. جب خدا کی ول کو ہم قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا تیری مرضی ایکسیپٹیبل ہے, تیری مرضی گڈ ہے اور پسندیدہ بھی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب میں خوشی سے بھر گیا ہوں. اور تیسری قربانی ہے پیس کی, اطمینان کی. اور جب میرے پاس اطمینان آتا ہے تو پھر خدا ہم کو خوشی سے بھر دیتا ہے. یاد رکھیں, اس سے پہلے کہ خدا کو جلال ملے, اس سے پہلے خدا اپنے بلائے ہوئے بیٹے بیٹی کو اطمینان بخشتا ہے. کیونکہ پالوس کہتے ہیں کلسیوں کا, ہم اس کے لیے بلائے گئے ہیں, ہم اطمینان کے لیے بلائے گئے ہیں. اگر ہم اطمینان کی حالت میں نہیں آتے اور ہم ڈسٹرب ہیں, ہم کنفیوز ہیں, ہم خدا کو جلال نہیں دے سکتے اور نہ خدا کا جلال دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم کو خدا کا جلال دیکھنے کا شوق ہے, خدا کے جلال سے پہلے ایک سٹیپ آتا ہے پیس کا, ایمین, خوشی کا, جائے کا. آپ کبھی بھی پرستش کریں اور آپ کی روح خوش ہو, آپ کے اندر اطمینان آئے, تو نیکسٹ سٹیپ آپ خدا کا جلال دیکھیں گے, آپ خدا کی پریزنس کو فیل کریں گے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کا کمرہ نور سے بھر جائے گا, ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا کمرہ نور سے بھر جائے. آپ کا اندر ضرور نور سے بھر جائے گا, آپ کے اندر ضرور لائٹ ہوگی, اور آپ کسی بھی طرح کی سچویشن میں ہوں گے, یو ول بی انجوائنگ دا پریزنس آف لارڈ. میرے عزیزوں, میں چاہتا ہوں ایک حوالہ میرے ساتھ کھولیے, Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61. Praise the Lord. Verse 1 سے پڑھتا ہوں. یہ یسوع مسیح کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے جو یسوع مسیح نے خود بھی لوکا کی انجیل کے 4 باب میں پڑھی. جب وہ سینیگوگ میں گئے اپنے علاقہ کے اندر, ناصرت کے اندر, تو انہوں نے عبادت خانہ میں گئے اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, اور لکھا ہے خداوند خدا کی روح, Isaiah chapter 61, یسایہ کی کتاب کا 61 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, جی خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں, قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں, تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. یہ یسوع مسیح نے یہاں تک آیتیں پڑھ دی. اب تیسری آیت کہتی ہے سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کروں. کیا مقرر کر دوں؟ کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا, ماتم کی جگہ خوشی کا روغن, اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں, تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. آمین. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کہ خدا کا جلال شروع ہو, there will be a great shift, there will be a great change, there will be a great transformation, and that is peace. That's peace. اگر آپ سمجھتے ہیں خطا کی قربانی ٹھیک گزرانی گئی ہے, oh yes of course, بائبل گارنٹی کرتی ہے, تو پھر آپ کی توبہ پرفیکٹ ورک کرے گی. آمین. نمبر 2, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے واقعی اپنی مرضی کو خدا کے سامنے ڈال دیا ہے اور آپ نے واقعی یہ کام کیا ہے, دین خدا کی مرضی سٹارٹ ہوگی, دین خدا کی مرضی شروع ہوگی. لیکن خدا کی مرضی اپنے ساتھ پیس لائے گی, پیس. ایمان. ستائش لائے گی, تسلی لائے گی, خوشی لائے گی. چاہے وہ مرضی خدا کی کتنی بھاری کیوں نہ ہو, تسلی لائے گی, زندگی لائے گی, برکت لائے گی. اور یہاں پر خداوند نے اس کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے, اور یہ خدا کا کلام ہے, یہ اٹل اور لا تبدیل ہے, یہ ایسے ہی ہے. جب تک ہم خدا کے ساتھ میرے عزیزو الائن نہیں کرتے, جب تک ہم اس کے ساتھ ایک نہیں بنتے, ہم اس جلال تک پہنچتے نہیں ہیں. ہم وکٹم ہونے کے لیے نہیں بلائے گئے, ہم وکٹر ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں,
فاتح ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں, بلکہ فتح سے بڑا غلبہ لینے کے لیے بلائے گئے ہیں. اینڈ اٹس پاسبل, ایوری تھنگ از ڈن آلریڈی. سب سے بڑا کام تو بلڈ چاہیے تھا, وہ تو مفت میں مہیا ہو چکا ہے. اب ہم نے خدا کے تابع اپنے آپ کو کرنا ہے, اور جب ہم اپنے آپ کو تابع کریں گے تو کیا ہم لٹ پٹ جائیں گے؟ نو, ہماری ول بہت ویک ہے, ہماری چوائسز ویک ہیں. وی ڈونٹ نو واٹس گڈ فار اس, ہی نوز واٹس گڈ فار می. اسے فالو کرنا ضروری ہے, وہ مرضی کچھ بھی کیوں نہ ہو, وہ میری نظر میں کتنی ہی دکھ دینے والی کیوں نہ ہو, still that is the best. لکھا ہے, جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے, اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی, اور اس کے بعد لکھا ہے اس نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے, خواہ آسمانیوں کا, خواہ زمینیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے, اور ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع مسیح خداوند ہے. پرانے عہد کے اندر کبھی بھی آپ اپنا گھٹنا کسی کے آگے نہیں جھکا سکتے خدا کے سوا, کبھی بھی خدا کے سوا اپنا گھٹنا نہیں جھکا سکتے. اور جب خدا یسوع مسیح دنیا میں آئے اور وہ نجات دہندہ بنے, خدا کا پلان ان کی زندگی میں پورا ہوا, خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے میل ملاپ کیا, تو خدا نے اس بیٹے کے لیے یہ مقرر کر دیا کہ اب اس کو سجدہ کیا جانا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی بھی شخص یسوع مسیح کو فالو کرتے ہوئے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پیار کرنے لگتا ہے, اس کو بھی خدا ایسے ہی اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کرتا ہے. لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے, اینڈ دیٹس بلیسنگ فار می آلسو آج, کہ خدا کی مرضی میں اور جلال کے اندر اطمینان کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر خدا کی مرضی اور جلال کے بیچ میں اطمینان نہیں ہے, ہمیں لانگ ٹائم سفر کرنا پڑے گا اور سٹرگل کرنی پڑے گی. چند ایک آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا میں چلے جائیں گے. فلپیونس کا پہلا باب کھولیں, فلپیانس چیپٹر 1. Praise the Lord. Philippians chapter 1 verse 9. 8ویں سے پڑھوں گا جی. لکھا ہے, خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں, اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے, تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو. چوائسز بھی بندے کی ٹھیک ہو جانی چاہیے. پالوس کہتے ہیں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تم, کیا دعا کرتا ہوں کلسیوں کے لیے, فلپیوں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں پالوس؟ وہ دعا کرتے ہیں میرے عزیزو کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے. محبت, علم اور تمیز, تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ, اور راست بازی کے پھل سے یسوع مسیح کے سبب سے بھرے رہو, راست بازی کے پھل سے بھرے رہو, تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے. اس کا مطلب ہے کہ جو راست بازی کا پھل ہے وہ خدا کا جلال ہے. پھل سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اور یسوع مسیح نے یوحنا اس کی انجیل کے 15 باب میں بھی کہا, تمہارے پھل سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. جب تم پھل لاؤ گے تو اس سے خدا کو جلال ملے گا. لیکن میرے عزیزو, یہ عین پاسبل ہے اگر ہم خدا کے کلام کی ترتیب میں چلیں. خطا کی قربانی, سوختنی کی قربانی, سلامتی کے ذبیحے. او پریز دی لارڈ, خدا ان کا شکر ہو. ان 3 قربانیوں سے جب آپ گزر جائیں گے, 3 قربانیوں کے اندر چلے جائیں گے, اور تیسری قربانی تو میرا اطمینان ہے. خدا اس وقت مجھے یوز کرنا شروع کرے گا جب میں اس اطمینان کو اپنے اندر لے لوں گا, اور پھر میں راست بازی کے پھل پیدا کرنے لگوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں خدا کی مرضی کے اندر ہوں.
खुदा की मर्जी के अंदर रहते हुए हम खुदा के लिए काम कर सकते हैं, हम खुदा में मजबूत हो सकते हैं। और मेरे अजीजों, अगर हम इससे कम हैं तो इसका मतलब है हम उस जगह पर नहीं हैं। लेकिन मैं लास्टली आपको बताना चाहता हूं, इस सारे प्रोसेस में इंसान का रोल क्या है? तौबा करना और अपनी मर्जी खुदा के ताबे करना। तौबा करना और अपनी मर्जी खुदा के ताबे करना। अगर हम ये दो काम साफ दिली से करने में कामयाब हो जाएं, खुदा अपने कलाम को हमारी जिंदगी में पूरा करेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि हम जलाल ही के लिए बुलाए गए हैं। हम अपने बदन से खुदा को जलाल देने के लिए बुलाए गए हैं। पहला कुरिन्थियों के 6 बाब में लिखा है, तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। तो हमारे बुलाए जाने का पर्पस ही जलाल है। तो फिर हम क्यों नहीं वहां पहुंचे या पहुंचते या मुश्किल होती है? इसका मतलब है हम जलाल तक के उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं मिस करते हैं, कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं और हम उस नतीजे तक नहीं पहुंचते। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं चंद मिनट के लिए। मेरे अजीजों, ये खुदा के कलाम की बातें हैं, ये खुदा का कलाम है जो मोतबर कलाम है। मैं चाहता हूं चंद मिनट के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चंद मिनट के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या आपके लिए जो खता की कुर्बानी कलवरी के पहाड़ पर दी गई, क्या वो कुर्बानी आपके लिए फायदामंद है? क्या वो कुर्बानी आपको ब्लेस कर रही है? क्या वो कुर्बानी आपकी स्ट्रेंथ है? और क्या उस कुर्बानी के बाद आप सोख्तनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना बदन कुर्बानी देने के लिए तैयार रखे हुए हैं? पौलुस कहते हैं, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अगर हम माकूल इबादत करना चाहते हैं तो मेरे अजीज, इस कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं है। इस कुर्बानी के बगैर यह नहीं हो सकेगा। इसलिए आइए हम अपने बदन खुदावंद की नजर करें और इस मकबूल और इस माकूल इबादत को अदा करने के लिए तैयार हों। और आप कहीं पर भी हैं, आप इस कुर्बानी को दे सकते हैं। आप अपनी विल को खुदा के ताबे कर सकते हैं। हालेलुया। दुआ करते हैं, दुआ कीजिए चंद मिनट के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करते हैं चंद मिनट के लिए। सिम्बा बाकाला शंदाला ला द्रोसो रियो कोलोलो शंदाला ला द्रोसोरिया का सिंदाला ला द्रोसोरी काला सो। मेरे अजीज, ये कलाम की आमेज़श नहीं है, ना हम लोगों को लुभाने वाली बातें, दिलों को लुभाने वाली बातें करने के लिए मुकर्रर हुए हैं। ये सच्चाई का कलाम है। मेरे अजीज, मैं आपकी मिन्नत करता हूं, इस कलाम को कबूल कीजिए। इन स्क्रिप्चर्स को खुद पढ़िए, इन स्क्रिप्चर्स का खुद मुताला कीजिए, जलाल के बारे में खुद सीखिए, अपनी किताबें मुकद्दस खोलिए और इन आयात को खुद पढ़िए। आप लेविटिकस चैप्टर 9 को खुद पढ़िए, पूरा चैप्टर पढ़िए, नॉट 2-3 वर्सेस। रीड कंप्लीट चैप्टर। आप रोमन चैप्टर 12 को कंप्लीट पढ़िए, आप क्लोसियंस चैप्टर 3 को कंप्लीट पढ़िए, आप फिलिपियंस चैप्टर 1 को कंप्लीट पढ़िए, और अगर आपके पास टाइम हो 1 पीटर चैप्टर 4 को भी पढ़िए। It will give you a great enlightenment in your lives, and you can see within your own self through these scriptures what is the desire of God। ये खुदा का कलाम है, ये मेरा कलाम नहीं। और ये खूबसूरत बातें खुदा के लोग शेयर करते हैं, खुदा के रूह की हिदायत से हम सीखते हैं। ये मेरा कलाम है। इस पीस को ले। ओह थैंक यू बेटा। यस, क्या आप जलाल के लिए तैयार होना चाहते हैं? देन योर पीस ताकि आप प्रेज कर सकें, ताकि आप वर्शिप कर सकें। दाऊद कहते हैं, आए मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। अगर आपकी जान बेचैन है, अगर आपकी रूह के अंदर इत्मीनान नहीं, we are missing a main part।
Ha. Baba Bakalara Shambalala Droso. I love you. I love you, my dear brother and sister. I pray for you. I'm praying for your peace. I know how to live without peace. I spent years without peace. I was a believer, but I was a patient. The day came when Jesus came, and He told, I am your peace. Nobody can give you peace. Don't put your peace on anybody else. And the day came. But no, I preach peace. I know how to live without peace. Oh, the hardest days of my life, the terrible time of my life. आज यीशु आपको बुलाता है. शायद आपको तौबा पसंद ना हो, शायद आपको अपनी विल सरेंडर करना पसंद ना हो, लेकिन याद रखें पीस बहुत प्यारी चीज है. याद रखें इसकी कीमत दुनिया में बहुत बड़ी है. एक टाइम में तो दुनिया का डॉक्टर भी पीस नहीं देता, वो भी किसी रिलैक्स मेडिसिन पे डाल देता है, क्योंकि उसके बस में नहीं है, क्योंकि उसके बस में नहीं है. वो कुछ कर नहीं सकता. वो डायग्नोज कर सकता है, वो ट्रीटमेंट कर सकता है, बट कैनॉट क्योर. लेकिन यीशु है. Enjoy the time today. Receive it. Take it. मैं भी और आप भी. Still, sometime my peace shakes up. Then I look back to Him. मुझे उसकी will चाहिए. मुझे अपनी ऑनर नहीं, मुझे अपनी प्रेस्टीज नहीं चाहिए. मुझे उसकी ऑनर चाहिए. मुझे उसकी will में रहना है. Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for my brothers. Thank you, Jesus, for my elders. Thank you, Father, for thy word. Thank you, Father, for thy blood. Thank you, Father, for the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. खुदावंद तेरा शुक्र हो. Oh. Rababa kalara shambalala druso simbalala druso. यीशु आ चुका है. Oh, praise the Lord. हमें वो खुशी का रोगन बख्शने वाला मौजूद है, जिसने इज़ाया 61 की पहले वर्स को पूरा किया, सेकंड वर्स को पूरा किया, वो तीसरी वर्स को पूरा करने के लिए मौजूद है. हो यस, खुदावंद तू आज मेरे लोगों को ब्लेस कर. थैंक यू जीसस. ब्लेस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. खुदा, जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, जिनके प्यारे बीमार हैं, जिनके घर कमियों से भरे हैं, दुख से भरे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल क्राइसिस है. खुदावंद, हम जानते हैं तेरा कलाम जलाल का कलाम है. स्टिल अनचेंजेबल वर्ड. खुदावंद तेरा शुक्र. थैंक यू जीसस. तेरे कलाम कोई तब्दीली नहीं. स्टिल यू कैन प्रोवाइड, क्योंकि तू फरमाता और हो जाता है. प्रेज द लॉर्ड. मेरे लोगों को ब्लेस कर जो आज सीख करते हैं पीस को और परस्यू कर रहे हैं. खुदा, मैं उनके लिए दुआ करता हूं. अपने नाम यीशु की खातिर ब्लेस कर. और ये खुशी, शादमानी, ये कनेक्शन कभी ना टूटे. खुदा, तेरे साथ ये रियल डील है. हम तेरे साथ रियल डील कर सकें, कुछ तुझे दिखाने के लिए नहीं. ओ रबाबा कोरिया शंदालाला. थैंक यू जीसस. ब्लेस माय यीशु के नाम में. आमीन. यस बेटा. हो रबा कला शंदालाला शिकरा द रोरी रता द रुद खोदे द रुद सिकलाला.
fire, and I provide the sacrifice, and you provide the spirit, and I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Hallelujah, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी बरकत के लिए। खुदावंद आज हम अपनी विल तुझे देते हैं खुदावंद। ओ आज हम अपने sin offering, burnt offering और peace offerings तुझे देते हैं। हालेलुया। ओ मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद। जितने भी हमें खुदावंद ज्वाइन किया है खुदावंद, उन सबको तू बड़ी बरकत दे खुदावंद। ओ तू उनकी नीड्स को जानता है। हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु के नाम में। Thank you so much for joining us, and इसी तरह अगले संडे हम 10:30 बजे जूम और फेसबुक पे लाइव होंगे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।